کیا آپ بڑے سے بڑے وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں؟ اگر بہت تکلیفیں پہنچائی ہے آپ کو دنیا نے تو سورہ فاتحہ دینے آ رہی ہے۔ یہ ایک سورہ نہیں، دراصل یہ ایک راز ہے، یہ ایک رخصت ہے آپ کی زندگی سے ہر ایک دکھ کی، اور ایک ذریعہ ہے رب سے ربط کا، یعنی کہ رب سے رابطے کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی دعا میری کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، بتائیے مجھے کچھ ایسا کہ آج کے بعد میری کوئی بھی دعا کبھی بھی رد نہ ہو۔ بس پھر کیا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی بات فرمائی کہ تم جب بھی نماز پڑھا کرو تو دعا سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ سورہ فاتحہ تو دراصل افضل دعا ہے۔ دعا کی قبولیت کے درجات اور دعا کی قبولیت کے امکانات کو بڑھانے کے لیے اس سے بہتر عمل اور کچھ نہیں۔ مجھے یاد ہے آج بھی سورہ فاتحہ کا یہ پاورفل عمل اس ماں کو سکھایا گیا جو تقریباً نا امید ہو چکی تھی۔ در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد جب یہ روشنی سینٹر پاکستان پہنچی تو سر سے اس کا دوپٹہ گھرا ہوا تھا، پریشانیوں اور درد سے بھرا چہرہ اس کا گرد آلود تھا۔ بہت ساری امیدیں لیے یہ بیمار اپنے بیٹے کی رپورٹیں اٹھائی ہمارے یہاں پہنچی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کی بیماری کے پیچھے ان کا اتنا پیسہ اٹھ گیا کہ اب زمینیں بیچنے کی نوبت آ گئی۔ پھر انہیں یہ سورہ فاتحہ کا معجزاتی عمل سکھایا گیا جسے ہر خاص و عام کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہوتا ہے الحمدللہ 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 رب العالمین۔ پھر سورہ فاتحہ بقایا مکمل پڑھنے کے بعد پڑھا جائے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین 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 3 مرتبہ، اور پھر اسی ترتیب کو روزانہ کی بنیاد پر 7 دفعہ دہرایا جائے گا۔ سورہ فاتحہ تو 7 آیات والی سورہ کہلاتی ہے جس کے ذریعے سے 7 زمینوں 7 آسمانوں کے ذریعے سے آپ تک آسانی پہنچ ہی جاتی ہے۔ بس سورہ فاتحہ کے اس کرشماتی عمل کے کرنے کے چند ہی ہفتوں کے بعد یہ عورت دوبارہ روشنی سینٹر آئی۔ اب کی بار چہرے پر مایوسی نہیں بلکہ مسرت تھی، ہاتھوں میں رپورٹوں کی فائلیں نہیں، اپنے صحت مند بیٹے کا ہاتھ تھا۔ میں نے اس خاتون کا چہرہ دیکھا اور سمجھ گیا کہ اللہ کی رحمت کی بارش اس عورت پر ہو چکی۔ مومن کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دیتی، بس انسان کو تکلیف بس اس وقت ہوتی ہے جب اس کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں۔ دعا کی قبولیت کی سب سے افضل دعا بے شک سورہ فاتحہ ہے۔ دوسرا دعائے اجتماعی جو کہ کمنٹس میں لگی ہے، روشنی دربار شفا کی صورت میں۔ ابھی اپنے دل کا دکھڑا اٹھائیے، جتنے زیادہ الفاظ، جتنی بار چاہے، جتنی گہرائی میں چاہے، اپنا دکھڑا جا کے کمنٹس کے ذریعے سے مجھ تک پہنچائیے۔ سورہ فاتحہ کتنی زیادہ طاقتور، کتنی زیادہ پرتاثیر ہے کہ انہیں خاص طور پر ان خاص ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اسے پڑھنے والے کی ہر مناجات پوری ہوتی ہے، اسی لیے اسے سورہ مناجات بھی کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ صحیح، اسے ام القرآن کہا گیا، اساس القرآن کہا گیا۔ یہ سب کو شفا دیتی ہے، اسی لیے اس کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے۔ روپے پیسے میں بے شمار برکت لے کے آتی ہے، اسی لیے اسے سورہ وافیہ بھی کہا گیا۔ یہ مکمل دم ہے، اسی لیے رقیہ کی نیت سے اسے سورہ راقیہ کہا گیا۔ زندگی چھوٹی سی ہے، شیطانی لوگوں کو اسے اور زیادہ مشکل تر نہ بنانے دیجیے۔ روشنی سینٹر دراصل وہ در ہے جس سے لاکھوں نے شفا پائی۔ بے شک پچھلے 50 سالوں سے روشنی سینٹر پہنچا رہا ہے شفا کے سچے طریقے۔ سورہ فاتحہ چند الفاظ نہیں، بس یہ ایک عہد ہے، قسم ہے اس پاک رب کے ساتھ۔ جیسے ایک دکھی انسان اندھیرے کمرے میں اپنے رب کے آمنے سامنے روبرو ہوتا ہے۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں اس بھری پوری دنیا میں بالکل اکیلا ہوں، لیکن اگر تو میرے ساتھ ہے تو مجھے کبھی کسی چیز کا کوئی خوف نہیں۔ انسان کو ہمیشہ 2 چیزیں ملتی ہے، پہلی چیز جو وہ مانگ رہا ہے، دوسری چیز وہ جو دوسروں میں بانٹ رہا ہے۔ یہ اللہ کے نام کی بات ہے، اللہ کے کلام کی بات ہے۔ اچھی نیتیں کیجیے، شیئر کا بٹن دبائیے۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے اپنی زندگی میں آسانی لانے والے اس کراماتی عمل کی طرف ہم ایک قدم اور زیادہ آگے جا رہے ہیں۔ اب کے بار ہم جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو الحمدللہ رب العالمین ہم 1000 بار پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے الرحمن الرحیم 313 مرتبہ، پھر آئے گا مقام وہ جہاں ہم پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کو دعا سے اٹھ کر مناجات کی طرف جانا ہے، یعنی کہ مناجات وہ ہوتی ہے جہاں رب کو منایا جاتا ہے۔
اور پھر اس مقام پر ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ بغیر گنتی دل میں اتنی دیر تک پڑھتے رہیں گے جب تک کہ آپ کو آپ کے ناممکن مقصد کی حصولی ممکن نظر نہ آنے لگے۔ پھر بقایا سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد آپ کو آمین 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 1000 بار پڑھتا ہے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ کوئی کام اللہ کی مرضی سے اس کے اذن سے ہو جائے، اسے کہتے ہیں آمین۔ سورہ فاتحہ کا خاص عمل یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مشکلات کو دھول چٹانے نکلے تھے لیکن زندگی تو پریشانیوں کا پہاڑ نکلی۔ انشاءاللہ آپ کو روشنی میں تو میں لا کر آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔